السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ پھر شاہ صاحب کے آپ کویسچنز آنسرز سن رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ سب کو؟ ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے بہت سے لوگوں کو کنفیوژن بھی رہتی ہے کہ نہ جانے ہم جو یہ درود پاک پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں پڑھنا چاہیے یا ہمیں پہلے کسی بزرگ سے اجازت لینی چاہیے۔ تو ایسے ہی ایک سوال ہے کہ کیا درود پاک یا اللہ کا کوئی خاص نام پڑھنے کے لیے اجازت ضروری ہے؟ مرشد کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اپنی کتاب نوائے فقیر کے پیج 42 اور 43 پہ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تاکید فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس لیے آپ بے دھڑک درود پاک پڑھیے۔ اللہ کا کوئی ایک نام پڑھنے کی بجائے ہم اس کے 99 نام کثرت سے پڑھا کریں، لیکن اس میں دنیاوی اغراض پوشیدہ نہ ہوں۔ ہم رب کے ساتھ کمرشل ڈیل نہ کریں کہ میں تیرے اسما کا ورد کروں تو میرا فلاں کام ہو جائے، اور جب وہ کام ہو جائے تو پڑھنا بند کر دیں۔ یہ پسندیدہ فعل نہیں۔ رب تعالیٰ کو اس لیے یاد کریں اور پکاریں کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہیں۔ رب کے نام پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، وہ آقا ہے اور ہم اس کے غلام۔ آقا کو یاد کرنے اور پکارنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ تو میرے اچھے ناظرین، بہت ہی نکتے کی بات، بہت خاص بات کہ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے فرمایا کہ درود پاک آپ بے دھڑک پڑھتے رہیے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا پسندیدہ کام ہے اور اللہ نے بھی اس کا حکم دیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور جہاں تک اللہ کا کوئی خاص نام پڑھنے کی بات ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کمرشل ڈیل نہ کریں کہ اللہ پاک میں تیرا فلاں نام اتنی بار پڑھوں گا تو تو میرا فلاں کام کر دینا۔ تو یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے 99 نام ہی کثرت سے پڑھ لیا کریں۔ شاہ صاحب اسی بات کی تلقین فرماتے ہیں۔